زندہ باد اپنی میں سو زندہ باد زندہ باد. یہاں میرے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ تم نے وہاں رہ کر کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے 3 قرآن اپنی میموری سے لکھا ہے کیونکہ میں حافظ قرآن ہوں. اس میں سے ایک قرآن آپ ان کے گلے میں دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی. مالک اس قدر امپریس ہوا وہ ان کو پوپ اور پادریوں سے ملانے لے گیا. یہ پوپ اور پادریوں سے ان کی لینگویج جلدی سے سیکھ کر ایسی بات کرتے کہ پورے انگلینڈ کے امیروں نے مل کر یہ کہا کہ ان کا ایک پورٹریٹ بننا چاہیے جن میں انہیں خوبصورتی سے درشانا چاہیے، اور اس پورٹریٹ کا نام پڑا دا فارچونیٹ سلیو. آپ دیکھیے اپنے مذہب کی حقانیت پہ اڑگ ہو کر جب ہم دنیا سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو دنیا کی نظروں میں عزت بڑھتی ہے. اور یہ اس زمانے کی پورٹریٹ ہے جب افریقیوں کو بندر اور چمپینزی کی طرح دکھایا جاتا تھا، ان کا چہرہ بگاڑ کے دکھایا جاتا تھا تاکہ لوگ ان سے نفرت کرے. اس زمانے میں بنانے والے نے اتنی خوبصورت پورٹریٹ بنائی کہ مونالیسا کے ماننے والے کہتے ہیں کہ جب اس پورٹریٹ کو غور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے ابھی یہ بول اٹھیں گے کسی حبشی کو اتنی خوبصورتی سے بنا ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اب آپ انڈیا کی ہسٹری میں آئیے. انڈیا کی ہسٹری میں پہلے 4 سلطان، یہ چاروں غلام تھے. مسلمان کسی زمانے میں اتنے رنیساں والے تھے کہ غلامی بھی فخر ہوا کرتی تھی. قطب الدین ایبک غلام تھے محمد گھوری کے، التتمش غلام تھے محمد گھوری کے، بعد میں قطب الدین ایبک کے. بلبن غلام تھے، اور اس طرح بہت سارے لوگ جو شروعات میں رول کرتے تھے انڈیا، دیگر غلام بٹ دیگر فارچونیٹ کہ وہ کسی مسلمان کے اندر تھے. تو جب رینیسا ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، دنیا کی پڑھائی اور ترقی کو ملا کر جب اپنے مذہب سے سیکھیں گے تو چیزیں بہت خوبصورت ہو جاتی ہیں. میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی چیز بتاؤں. اس زمانے میں رینیسا آیا تھا ایجوکیشن کے سپریڈ ہونے کی وجہ سے. انشاءاللہ اسلام میں بھی رینیسا آئے گا ایجوکیشن کے سپریڈ ہونے کی وجہ سے. یہی وجہ ہے جب این پی آر، این آر سی اور سی اے آیا تو اسٹوڈنٹ نے سب سے بڑا رول پلے کیا، یونیورسٹیز نے سب سے بڑا رول پلے کیا، کیونکہ کسی بھی رینیسا کو آنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایجوکیشن کا ایٹماسفیئر آ جائے. اس زمانے میں آکسفورڈ، اس زمانے میں کیمبرج میں they created an atmosphere of thinking and learning. اللہ کرے اس قوم کو یہ بات سمجھ میں آئے اور ہم اپنے پیسوں سے we make a universities which start creating an atmosphere of thinking and learning. اور سب سے ضروری چیز ہماری قرآن، ہماری دنیاوی پڑھائی، they should awaken، انہوں نے ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے awaken the curiosity of people and they must change our mindset. اور جو غلط ہے اسے غلط کو اوبیڈینس کرنے سے روک کر سوال اٹھانا سکھائے. جو سوال اٹھاتا ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر وہ اپنے وقت کا امام لیڈر بنتا ہے. رینیسا ہمیں یہ سکھاتا ہے. اس کے بعد میں جب یہ سارے فیکٹر ایک ساتھ آئے تو اس نے چرچ کے پاور کو کم کیا. میری یہ دعا ہے کہ جب یہ سارے فیکٹر ایک ساتھ آئے تو وہ ہمارے اسکالرس کے پاور کو کم نہ کرتے ہوئے ہمارے سارے بچوں کو اسکالرس بنا دیں تاکہ ہم رینیسا تیزی سے لے آئے. اس سے پہلے کلرجی کے ہاتھ میں سب کچھ تھا لیکن رینیسا نے اٹھا کر یہ چیزیں سب کے ہاتھ میں دے دی. ہماری بھی قوم میں دھیرے دھیرے یہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے. جتنا ایک عالم علم جانتا ہے اسلام کا، ہمارے پڑھے لکھے گریجویشن کے بچے آج کل اتنا علم جاننے لگے ہیں. ہماری بھی کیوریوسٹی اویکن ہو گئی ہے. بس اس پروسیس کو تھوڑا فاسٹ کرنے پہ ریزلٹس فاسٹ آئیں گے. اور جو چیزیں اسلامک نہیں ہوں گی اپنے امام کی پڑھائی ہوئی روشنی میں ہم انہیں کرٹیسائز کریں گے اور ہم ان آؤٹ ڈیٹیڈ بلیفس کو جو ہم نے گھسا دیے اپنے اسلام میں اس کو ہٹا کر دوبارہ وہ خوبصورت بلیف لے آئیں گے جو ہمارے خلفائے راشدین کے وقت تھا. یہ رینیسا ہمیں سکھاتا ہے. اس کے بعد رینیسا کہتا تھا کہ ہیومینزم از دا سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن بینگ. انسان کے ارد گرد کسی مذہب کو ہونا چاہیے، انسان کی بڑھوتری کے لیے اس مذہب کو ہونا چاہیے، انسان سینٹرل سبجیکٹ ہونا چاہیے کسی بھی مذہب کا. جیسے قرآن کریم نے کیا خوب کہا اسلام میں کہ اللہ پاک فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، یہ میرا خلیفہ ہے جسے میں دنیا میں بھیج رہا ہوں. تو قرآن کا سینٹرل جو پوائنٹ ہے وہ ہیومینٹی ہے.
اس زمانے میں عیسائیوں نے رینیسانس میں جو چیز لائی تھی وہ ہیومینٹی تھی. ہمارے یہاں نیا لانے کی ضرورت نہیں ہے, بس اس پرانے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. And Renaissance brought about a transition from the religious approach to the humanistic approach. امام غزالی کی جتنی کتابیں آپ پڑھیے, خاص کر احیاء العلوم پڑھیے, کیمیاء سعادت پڑھیے, وہ سب انسان اور انسان کی خوبصورتی کو نکھارنے کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں. چاہے آپ فرید الدین اطاری کی وہ پڑھ لیجیے, جس سے کہتے ہیں قصۃ وہ پڑھ لیجیے, اولیاء پڑھ لیجیے, قصاصۃ الانبیاء پڑھ لیجیے. سب اسلام کی, مسلمان کی, انسان کی خوبصورتی بڑھانے کی کتابیں ہیں. ہمیں ان کتابوں کو زیادہ پاپولر کرنا پڑے گا تاکہ انسان پھر سے مرکز بنے پڑھائی کا. اس کے بعد ایک بات کو تھوڑا سا جلدی جلدی سمجھتے ہوئے, تھیولوجی سے زیادہ, اسکالرلی چیزوں سے زیادہ اب وقت ہے کہ ہمیں سیکولرزم اور انڈیویجولزم پہ ہمارے مذہب نے جو ہمیں بہترین حدیث اور آیتیں دی ہیں اسے منظر عام پر پھیلائیں. ابھی تک ہم نے یہ کیا ہے, تھیولوجی اور اسکالرزم کو تھوڑا زیادہ لیا ہے, لیکن 21ویں صدی اس نئے زمانے کی بہت امپورٹنٹ ڈیمانڈ ہے کہ ہم سیکولرزم, انڈیویجولزم کو تھوڑا بڑھائیں. ان آیتوں, ان حدیثوں کو ہمیں آگے لانا پڑے گا, اور اس کی کمی الحمدللہ ہمارے مذہب میں بالکل نہیں ہے. اس کے بعد میں دیکھیے ایک چھوٹی سی اور چیز میں آپ کو دکھاؤں. ویلتھ, پیسے والوں کو سوچنا ہوگا کہ they must sow the seeds of Renaissance. اور وہ کیسے کریں گے؟ وہ پڑھائیوں کو سپانسر کریں, وہ ہمارے ٹیلنٹ کو نرچر کریں, وہ ان کتابوں کو پاپولر کریں, وہ ان ویب سائٹوں کو بنانے میں محنت کرے, تب جا کر قوم میں سوچ, ایک فکر پیدا ہوگی جو ہمیں رینیسانس کی طرف لے جائے گی. ہیومنزم یعنی دا سینٹرل پوائنٹ شیل بی دا ہیومن. وہ ہیومن ہونا چاہیے جس کے ارد گرد وہ باتیں گھومنا چاہیے کہ وہ اپنی خودی کو اس قدر پالے کہ وہ اپنے رب کے سامنے جب سجدہ کرے تو اسے سمجھ میں آئے کہ میرا رب میرے سے سب سے قریب ہے. اگلی لائن دیکھیے. اگلی لائن یہ تھی کہ رینیسانس کی ایک بہت خاص بات ہوتی ہے جو ہماری قوم میں نہیں ملتی. ان کی گریک اور لیٹن کو انہوں نے بدلا اپنے ایریا کی لینگویجز سے. ہمیں بھی اپنے ایریا کی لینگویجز سے بدلنا چاہیے. اٹالین, انگلش, ڈچ, پورتگیز اور اسپینش نے جگہ لے لی تھی لیٹن کی. آپ کو پتا ہے یہ مسلمانوں نے سکھایا کیسے؟ جب عرب نے فارس پہ قبضہ کیا تو فارسی مسلمانوں کی زبان نہیں تھی. فارسی یہ مسلمانوں کے دشمن کی زبان تھی, فارسیوں کی, ایرانیوں کی زبان تھی. لیکن نہ صرف ہم نے اسے اپنایا بلکہ اتنا اپنے لٹریچر سے بھر دیا کہ آج پوری دنیا کہتی ہے فارسی مسلمانوں کی زبان ہے. کاش یہی ایٹیٹیوڈ ہم مراٹھی کے ساتھ رکھتے, تیلگو کے ساتھ رکھتے, کشمیری کے ساتھ رکھتے, ڈوگری, پنجابی کے ساتھ رکھتے, اس کو اپنے لٹریچر سے اتنا بھر دیتے کہ دنیا کہتی یہ لینگویجز تو اسلام کی لینگویج. اس پر مجھے تذکرۃ الاولیاء کتاب کی ایک لائن یاد آتی ہے کہ ہمارے غریب نواز جب پہنچے انڈیا تو داتا گنج بخش لاہوری کی درگاہ پر 40 دن رک کر انہوں نے انڈیا کی ہر زبان سیکھی تھی. جب تک ہم ہر زبان اپنے اپنے اسٹیٹ کے نہیں سیکھیں گے تب تک یہ رینیسانس ہم آگے نہیں بڑھا پائیں گے. یہ اس زمانے کے ایک کتاب کا ٹکڑا ہے, آپ حیرت میں آ جائیں گے یہ کس کتاب سے میں نے اسکین کر کے ڈالا ہے. یہ البیرونی کی تحقیق الہند میں سے لیا ہوا ایک پیج جس میں انہوں نے ایک انڈین کو ڈرا کیا. آپ دیکھ سکتے ہو اس کی دھوتی بنائی ہے اور اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے. اس قدر کی ریسرچ اس زمانے میں ہوتی تھی. کھیتی سے لے کر ہر سائنس سیکھنے, بنانے, اس کی پینٹنگ بنانے کے لیے ہم اپنی کتابیں آگے کرتے تھے. آج یہ والی بات ہماری قوم سے دھیرے دھیرے ختم ہو گئی ہے جو ہمیں پیدا کرنا چاہیے. یہ اس زمانے کی کتابیں ہیں جو ایسٹرونومی پہ لکھی گئی تھی. آج آپ دور دور تک مسلمانوں میں چلے جائیے, آپ کو ایسٹرونومر, سائنٹسٹ, اسپیس سائنٹسٹ اس کی بے تحاشا کمی ملے گی. کبھی ہم اتنے کیوریس ہوا کرتے کہ ہم یہ فلسفہ دنیا میں لکھا کرتے. یہ اتنے سارے اسکرین شاٹ دیکھیے آپ کے سامنے کٹے ہوئے ہیں اس زمانے کے, گیلیکسی کے, نیبیولے کے. لیکن آج ہم نے دنیا کے علموں کو چھوڑ دیا. جب ہمارا دائرہ محدود ہوا تو ہر چیز دھیرے دھیرے محدود ہونے لگی. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمیں نیا اچھا لٹریچر, نئے جدید سائنسز کو پڑھنا ہوگا اور اپنے مذہب کے
रोशनी में पढ़ना होगा जिससे हमारे अंदर रेनेसां पैदा हो। आप 21st सेंचुरी में खासकर कोविड-19 के बाद हम एक ऐसी एज में आ गए हैं जिस एज में एवरेज इज ओवर। अब एवरेज का खात्मा हो गया है। तो जिसको यहाँ सर्वाइव करना है, डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उससे सुपर इंटेलिजेंट और सुपर इंटेलेक्चुअल बनना हो। इसके लिए मार्टिन लूथर ने बाइबल को जर्मन में जब ट्रांसलेट किया था तो जर्मन की लैंग्वेज डेवलप हुई। मुझे नहीं पता कि क्या कुरान मराठी में ट्रांसलेट हुई है, तेलुगु में ट्रांसलेट हुई है, तमिल में ट्रांसलेट हुई है। अगर नहीं हुई है तो रेनेसां का एक डायमेंशन ये होता है अपनी बेहतरीन बातों को लोगों की लैंग्वेजेस में बोलना ताकि वो उससे इस्तेफादा हासिल कर सके। इसकी अगली लाइन देखिए, प्रेज ऑफ फॉली करके किताब है इराजमस का, उसमें उसने चर्च के अंदर होने वाली चीज़ों को कंडेम किया था और चर्च की एट्रॉसिटीज को, क्लर्जी यानी पादरियों के एट्रॉसिटीज को उजागर किया था, जबकि इराजमस खुद एक पादरी था। आप देखिए हमारे यहाँ कितना ऐसा लिटरेचर है जिसमें हम अपनी लीडरशिप को क्वेश्चन करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं, या हम ये इतनी इस्तदरात पैदा करते हैं कि ये गलत है, ये ठीक करो, वो ठीक करो। जब तक ये सच बोलने की हिम्मत हम नहीं करेंगे, हमारी भी कौम में रेनेसां आने वाला नहीं है। अगर आला हजरत की ज़ात से हम कुछ सीख सकते हैं तो वो ये कि गलत को गलत कहने के लिए वो खड़े हुए थे, इसको जानते हुए कि इससे क्या होगा, कुछ लोग क्या कहेंगे, लेकिन उन्होंने हक को हक कहा और गलत को गलत कहा। कुरान में आयत है, कौम हो अगर तुम बुराई से रोको और अच्छाई के हुक्म करो, तो रेनेसां का एक मतलब ये भी है कि हम में से हर एक को अच्छाई का हुक्म और बुराई से रोकना होगा। इसके बाद इसी तरह का ये लिटरेचर है। रेनेसां आर्ट में भी आया और इसी पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आर्ट में बहुत रेनेसां आया, आर्किटेक्चर में रेनेसां आया, स्कल्पचर में रेनेसां आया। हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ, आर्किटेक्चर में रेनेसां आया। हर चीज को उन्होंने बदल दिया। और वो क्या करते पता है, वो फ्रीली बोरो करते ईसाई। तो वो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ एक लाइन लिखिए, द आर्किटेक्ट्स ब्रॉट अबाउट अ वंडरफुल ब्लेंडिंग ऑफ ग्रीक, रोमन, मुस्लिम एंड अदर स्टाइल्स ऑफ बिल्डिंग्स। अ वंडरफुल ब्लेंडिंग ऑफ ग्रीक, रोमन, मुस्लिम एंड अदर स्टाइल्स। हमारे यहाँ भी आपको ये बात नहीं पता होगी कि मुगलों के शासन में हमने भी ब्यूटीफुल ब्लेंडिंग लाई थी दुनिया के हर बेहतरीन इल्म की। तो सेंट पीटर्स चर्च, उसका डोम, ये सब रेनेसां के बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ बहुत खूबसूरत, जो आप यहाँ देखिए। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारे आर्किटेक्चर में क्या था, और बस उसी पे खत्म करके फिर आपसे सवाल लेंगे। ये देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं आपको पहले ना एक अपना आर्किटेक्चर दिखाता हूँ। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? अगर हाँ ये दिख रही है तो एक सेकंड मैं इसको शेयर करता हूँ। हाँ, तो अब शायद मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ये नेशनल ज्योग्राफिक की एक बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री है। मैं उसमें से सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि हम किस तरह का आर्किटेक्चर कभी रखते थे। तो बस आप ये देख लीजिए एक लाइन, फिर उसके बाद इसको खत्म करते हैं। जब हमने ताजमहल बनाया तो आज तक दुनिया की दोबारा एक ऐसी चीज नहीं बन पाई। तो उस जमाने के बेहतरीन आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स ने सबसे पहले, शाहजहां का एक ख्वाब था कि ये यमुना के बाजू बनना चाहिए और चांदनी रात में ऐसा दिखना चाहिए कि दो ताजमहल हो जाए। तो नदी के बाजू की मिट्टियां नम होती हैं। तो उस जमाने के सारे इंजीनियर्स को बुलाकर ये इस्तेफादा किया गया, खासकर उसमें मुसलमान थे, कि इस नम मिट्टी में हम एक बिल्डिंग कैसे बनाए जो पीसा की झुकी मीनार की तरह झुक ना जाए, क्योंकि ये मिट्टी नम है तो ये इमारत ढह ना जाए। तो उन्होंने कुएं बनाए यमुना के बाजू, और कुएं बनाकर उन्होंने उन कुओं में इतना कंक्रीट भरा और उस कंक्रीट के 900 पिल्लर के ऊपर उन्होंने एक चबूतरा बनाया जिसपे आज हमारा ताजमहल बना हुआ है। और ये आर्ट और ये आर्किटेक्चर में बहुत सारे मुस्लिम, बहुत सारे इटालियन, बहुत सारे
ब्रिटिश इंजीनियर्स को उन्होंने कंसल्ट किया था। आप देखिए इसकी खूबसूरती। ये 900 पिल्लर उन्होंने बनाए, यमुना के पानी के अंदर कुएं बनाए गए, उसे खाली किया गया, उसे पत्थरों से भरकर ये पिल्लर तैयार हुए